بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافاً للمازنی والمبرد سے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور جو ہے وہ اختلافی بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام مازنی اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ جی اگر تمییز کا جو عامل ہے وہ فعل صریح ہو یا اسم فاعل اور اسم مفعول ہو، تین صورتیں انہوں نے نکالی ہیں، اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا کیا ہو، فعل صریح ہو، ان پر تمییز کی تقدیم ہو سکتی ہے، اسم تام پر نہیں ہو سکتی۔ اور ان تینوں کے علاوہ جو باقی شبہ فعل کی صورتیں ہیں، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، مصدر ہے جس کے اندر فعل والا معنی ہے وغیرہ، یہ جو شبہ فعل کی صورت ہے ان پر بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر عامل فعل ہو یا پھر اسم فاعل یا اسم مفعول ہو، ان پر تمییز کی تقدیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عامل کون سے ہیں، یہ قوی ہے۔ تو فرماتے ہیں خلافاً للمازنی والمبرد، امام مازنی اور مبرد کے خلاف کرتے ہوئے فإنہما یجوزان، پس بے شک یہ دونوں جائز قرار دیتے ہیں تقدیم التمییز، تمییز کی تقدیم کو علی الفعل الصریح، فعل صریح پر، وعلی اسم الفاعل والمفعول، اور اسم فاعل اور اسم مفعول پر، نظراً الی قوت العامل، ان عامل کی قوت کو دیکھتے ہوئے، بخلاف صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر کے، اور اس کے جس میں فعل والا معنی ہو، لضعفها فی العمل، ان کا عمل میں ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ان کی یہ دلیل ہے کہ جی یہ تین عامل قوی ہے اور باقی عامل ضعیف ہیں، لہذا یہ فرق کر لیا۔ دوسرا انہوں نے ایک شاعر کا ایک قول لیا ہے، اتہجر سلمی بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیب، اتہجر سلمی، کیا سلمیٰ چھوڑ دے گی، بالفراق حبیبہا، اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے، اتہجر سلمیٰ، کیا سلمیٰ چھوڑ دے گی، بالفراق، فراق کی حالت میں، فراق میں مبتلا کر کے، حبیبہا، اپنے حبیب کو، وما کاد نفسا، جبکہ شان یہ ہے کہ وہ سلمیٰ جو ہے فراق پر نفس کے اعتبار سے خوش نہیں ہے، شاید کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ چھوڑ دے، وگرنہ دل اس کا بھی نہیں کر رہا چھوڑنے کو۔ سبحان اللہ، تو ایسے کہتے ہیں جیسے پورے سال میں یہی ایک بات آئی ہے دین کی، باقی ساری بے دینی چل رہی تھی اور یہ ایک بات دین کی آئی ہے، تو یہ اس پر آپ کی سبحان اللہ آ گئی۔ تو اس مثال کو سمجھے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مثال میں اتہجر سلمیٰ بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا میں، یہ جو کادہ ہے یہ مذکر کی جو ہے وہ فعل مذکر ہے، واحد مذکر کا ہے، اس یہ میں جو اس کا اسم ہے یا اس کا فاعل ہے وہ ضمیر شان ہے، وہ کیا ہے، ضمیر شان ہے۔ تطیبو کا جو لفظ ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو، سلمیٰ کی طرف۔ اب یہ جو تطیب سلمیٰ ہے، تطیب سلمیٰ، جیسے طاب زیدن ہے، زید عمدہ اچھا ہوا، اسی طرح تطیب سلمیٰ کا معنی کیا ہو جائے گا کہ سلمیٰ عمدگی میں ہوتی ہے، بہتری میں ہوتی ہے، اچھی حالت میں ہوتی ہے، خوشی میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں ابہام ہے کہ طابہ کا جو اسناد ہو رہا ہے سلمیٰ کی طرف وہ کس اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے طاب زیدن میں ابہام تھا، اسی طرح تطیب سلمیٰ بھی کیا ہے، ابہام ہے۔ اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ ہو، نفسن کے ساتھ، اور وہ نفسن کہاں پر واقع ہے، بولو، تطیب سے پہلے ہے، وما کاد نفسا بالفراق تطیب، تو یہ ہے محل استشہاد۔ یہ والی صورت کیا ہے، دوبارہ سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ کادہ کے اندر ضمیر جو ہے وہ کس کی ہے، وہ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر ضمیر شان ہے، وہ ضمیر ضمیر شان ہے، اور تطیبو جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، فاعل ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو، تو تطیب کا جو اسناد ہے سلمیٰ کی طرف، اس میں ابہام ہے، اور اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ، نفسن کے ساتھ، جو تطیبوں سے مقدم ہے، جو تطیبوں سے، تو لہذا یہاں پر نفسن کی
تقدیم ہوئی ہے تطیبو سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اس اعتبار سے ترجمہ دیکھو یوں ہو جائے گا کہ تہجر سلمہ بالفراق حبیبہا، کیا سلمہ اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ دے گی؟ وما کادا، جب کہ حالت یہ ہے، جب کہ شان یہ ہے کہ نفساً بالفراق تطیبو، کہ وہ نفس کے اعتبار سے اس فراق پر خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ہو رہی ہے لیکن وہ اس الگ ہونے پر خوش نہیں۔ تو یہ والی صورت ہے جو محل استشہاد ہے اور اسی سے انہوں نے استدلال کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو تطیبو ہو، یہ تطیبو نہ ہو بلکہ یتیبو ہو۔ اس طرح بھی آتا ہے، یتیبو بھی آتا ہے اور تطیبو بھی آتا ہے۔ جب یہ یتیبو ہوگا تو پھر اس کی ترتیب یوں ہو جائے گی کہ قادہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر شان نہیں ہے بلکہ وہ لوٹے گی حبیب کی طرف۔ کس کی طرف؟ قادہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ حبیب کی طرف۔ اور یتیبو جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ بھی لوٹے گی کس کی طرف؟ حبیب کی طرف۔ اس صورت میں قادہ جو ہے، کدھر گیا آخر سے میں یہ گم ہو جاتا ہے، وما کاد نفساً بالفراق یتیبو میں یہ جو قادہ ہے، قادہ کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ حبیب کی طرف۔ تو یہ جو قادہ ہے یہ نفساً کا تعلق اسی قادہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ نفساً کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ قادہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جب قادہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ عامل سے پہلے ہو جائے گا کہ بعد میں؟ بولو، اب تو معمول کے مطابق ہے نا، قادہ پہلے آ گیا اور نفساً بعد میں آ گیا۔ تو یہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں ترجمہ یوں ہو جائے گا اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا، کیا سلمہ اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ دے گی؟ وما کادا نفساً بالفراق یتیبو، اور جب کہ وہ حبیب نفس کے اعتبار سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس فراق پر، وہ نفس کے اعتبار سے خوش نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر قادہ کا جو اسناد ہے وہ ضمیر کی طرف اس میں ابہام ہے، نفساً اس کو دور کر رہا ہے، اور یتیبو جو ہے وہ یہی واحد مذکر غائب کا۔ تو یہ اب محل استدلال نہیں ہے، محل استشہاد پھر یہ والی صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس شعر کے اندر دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں ہو کہ وما کاد نفساً بالفراق تطیبو، یہ تطیبو ہو تو پھر تو یہ محل استشہاد ہے، ان کا استدلال ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پر نفساً تطیبو کے اندر جو ضمیر ہے، جو نسبت ہے، اسناد ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو بلکہ اس کو یتیبو پڑھا جائے تو پھر یوں ہو جائے گا کہ قادہ کے اندر جو ضمیر ہے اس میں جو اسناد ہے اس کے ساتھ نفساً کا تعلق ہے، اور پھر یہ محل استشہاد نہیں ہوگا۔ جی دیکھیں یہاں پر وَمُتَمَسَّكَهُمَا فِي هَذَا التَّجْوِيزِ، اس جائز قرار دینے میں ان کا استدلال شاعر کا یہ قول ہے اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا وما کاد نفسنا بالفراق تطیب، اعلیٰ تقدیر تانیث ضمیر، ضمیر کو مؤنث لانے کی تقدیر کے ساتھ تطیبوں میں، فإنہ حینئذ، پس اس وقت قادہ کے اندر ضمیر شان ہوگی اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے، اور تطیبو کی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ سلمہ کی طرف۔ اور یہ جو نفس ہوگا یہ تمییز ہوگا اس تطیبو کی نسبت سے اس سلمہ کی طرف جو کہ اس پر مقدم ہے۔ وَأَمَّا عَلَىٰ تَقْدِيرِ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ، بہرحال ضمیر کو مذکر لانے کی تقدیر کے ساتھ، فَضَمِيرُ قَادَہ، پس یہ جو قادہ کی ضمیر ہے یہ حبیب کے لیے ہے، وَنَفْسًا، اور یہ جو نفسن کا لفظ ہے، تمییز عن نسبتن، یہ تمییز عن نسبت ہے قادہ سے اس حبیب کی طرف جو نسبت ہے اس میں۔ یوں عبارت بن جائے گی وَمَا كَادَ الْحَبِيبُ نَفْسًا يَطِيبُ فَلَا تَمَسُّكَ، لہذا اس میں کوئی تمسک نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جب ہم تطیبو پڑھیں گے اس وقت بھی یہ ان کا استدلال نہیں بن سکتا، وہ اس طرح سے کہ تطیبو میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ تطیبو واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سلمہ کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ جی اس صورت میں بھی ہم
جو ہے یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ تتیبو ہی ہو، واحد مؤنث کا صیغہ ہو، اور یہ جو ہی ضمیر ہو یہ سلمہ کی طرف نہ لوٹے بلکہ حبیب کی طرف لوٹے۔ اب حبیب تو مذکر ہے اور ہی ضمیر یہ مؤنث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حبیب کو نفس کی تعویل میں لے لیں گے، کیا کر لیں گے؟ نفس، اور نفس مؤنث ہے، لہذا ترتیب وہی ہو جائے گی کہ قادہ سے ہی یہ نفس کا جو ہے وہ تعلق ہو جیسے دوسری صورت میں بتایا گیا، اور یتیبو جو ہو وہ تتیبو ہو جائے۔ تو گویا کہ تتیبو والی صورت میں بھی ان کا استدلال یقینی نہیں ہے، تتیبو والی صورت میں بھی ان کا استدلال وہ یقینی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ایک احتمال ہے، لیکن شارح نے فرمایا کہ یہ ایویں تکلف ہے۔ وما قیلا، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ یحتملو کہ جی یہ محتمل ہے، ایحمل البیت کہ بیت کو محمول کر لیا جائے اس کے مؤنث ہونے کی تقدیر پر بھی اس وجہ پر، اس طور پر کہ جو ہے وہ ضمیر کا مؤنث ہونا اس ضمیر کا جو کہ راجع حبیب کی طرف بے اعتبار نفس، کس کے اعتبار سے؟ نفس کے اعتبار سے ہوگا، اذ المعنی اس لیے کہ یہ معنی یوں ہو جائے گا وما کاد النفس الحبیبی تطیبو، یوں عبارت ہم بنا لیں گے کہ حبیب سے مراد کیا لے لیں؟ اس کا نفس حبیب لے لیں، تو نفس چونکہ مؤنث ہے تو لہذا اس ضمیر کو مؤنث لا لیں گے۔ یہ والی جو بات ہے فتکلفن، یہ محض تکلف ہے، تعسف تنگی ہے، زیادتی ہے، غیر قادح فی التمسک، یہ تمسک کے اندر مضر نہیں ہے، مخل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ان کے استدلال کو خراب کر لیا جائے۔